فرمائے اور ہر طرح کے نقصانات سے سب کو محفوظ فرمائے۔ بارش جب بھی ہو تو ایک دعا مانگنی چاہیے، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا۔ تو یہ دعا ہے کہ اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع والی بنا دے۔ بارش کے نفع بھی ہیں، اس کے بغیر گزارا بھی نہیں، اور یہ زیادہ ہو جائے تو پھر نقصان بھی ہے۔ تو جب بھی بارش ہو تو اللہ سے عافیت اور خیر طلب کرنی چاہیے، اللہ اس بارش کی خیر ہمیں عطا فرمائے۔ اب کہیں پل ٹوٹا، کہیں راستے لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے بلاک ہیں، کہیں پہ گھروں میں پانی، ادھر مسجد میں پانی آ گیا، ہماری جو قطب مسجد والی برانچ ہے وہاں اندر پانی آ گیا، تو اور پتہ نہیں کہاں کہاں پانی آیا، کتنا کتنا نقصان ہوا۔ اللہ تعالیٰ سب کو حفاظت میں رکھے۔ تو جب بھی دعا ہو اور جب بھی بارش ہو تو اگر یہ دعا یاد نہیں بھی نا تو اتنا ہی، یا اللہ اس بارش کی خیر عطا فرما اور اس کے شر سے محفوظ فرما۔ تو دعاؤں کے ساتھ انسان زندگی گزارتا رہے تو اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط رہتا ہے، اس کی ضرورت ہے۔ چلیے کوئی بتائے گا گزشتہ 2 جمعے جو کس موضوع پہ تھے جس کو آج مکمل کرنا تھا، کسی کو یاد ہو تو؟ صحیح بتایا حافظ صاحب نے کہ صحابہ کرام کی آپس میں محبتیں جو تھیں اصل وہ ہیں، اور باقی اور باتیں بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف نبی نہیں مانگا، امت بھی مانگی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت بن کر آئے، اور آپ کی امت بھی دعا کی قبولیت بن کر آئی، تو اور اس امت میں قیامت تک رہنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ اصول اور وہ طریقے عطا فرمائے جو قیامت تک یہ امت باقی رہے۔ تو یہ امت کیا ہے؟ یہ ایک قائد، ایک کتاب، ایک امام، ایک راستے پر، ایک جہت پر چلنے والی یہ امت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اختلافات سے محفوظ رکھے۔ نبی علیہ السلام نے اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے صحابہ کا جو نقشہ پیش کیا ہے وہ پہلے بیان میں ہو چکا ہے، تیسرا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب صحابی جس وقت بھی مسلمان ہوئے، پہلی وحی سے لے کے آخری دن تک نبی علیہ السلام کے سب سے وعدہ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے جنت کا وعدہ ہے۔ اور اس سینکڑوں، 2 4 5 10 20 50 نہیں، سینکڑوں آیات قرآن مجید کی صحابہ کی عزت، ان کی فضیلت، ان کی شان کے اوپر آئی ہیں، اور حدیث کے اندر بھی یہ باتیں موجود ہیں۔ بخاری شریف کے اندر پورا مکمل باب، بڑی تفصیل موجود ہے صحابہ کرام کے فضائل کے بارے میں، اور تمام احادیث کی کتابوں میں۔ اب یہاں سمجھنے کی 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1، یہ جو صحابہ کرام کے بارے میں باتیں قرآن اور حدیث میں آئی ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے وڈرا کیا ہے؟ نہیں کیا نا۔ یہ تو نہیں کہا نا کہ بھئی پہلے تھا اب نہیں ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ لا مبدل لکلماتی، تبدیل نہیں ہوتے اللہ کی بات۔ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ تعالیٰ سے کسی کی بات نہ اچھی ہو سکتی ہے نہ سچی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بات سے کسی اور کی کوئی بھی بات نہ اچھی ہو سکتی ہے زیادہ، نہ زیادہ سچی ہو سکتی ہے۔ تو سچے رب کے سچے کلام میں تو صحابہ کے سوائے فضائل کے اور کچھ نہیں۔ اب ہم مقابلہ کریں قرآن و حدیث کا تاریخی اسناد، تاریخی تسلسل، تاریخی روایات اور واقعات کے مطابق، ان دونوں کا کوئی مقابلہ بنتا ہے؟ مقابلہ نہیں بنتا۔ ایک طرف اللہ کا قرآن اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایک طرف تاریخی روایات، تاریخی واقعات، جس میں یقینی طور پر دشمنوں کی آمیزش کا بھی خطرہ موجود۔ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن و حدیث کے بعد تاریخی روایات بالکل صحیح، صاف ستھری اور سچی نکھری بھی ہمیں پہنچ جائے، تب بھی قرآن و حدیث کا درجہ ہر چیز سے افضل ہے۔ جب یہ افضل ہے تو پھر ہمیں صحابہ کے بارے میں عقیدہ قرآن حدیث والا رکھنا ہے، یا تاریخی روایات سے کچھ مضمون لے کے اس میں کوئی کمی کرنے کی گنجائش ہے؟ نہیں ہے نا۔ یہیں پہ ساری بات مکمل ہو جاتی ہے۔ اچھا دیکھیں، آج کل تو ویڈیو کا زمانہ ہے، بات سمجھنا آسان ہے۔ ایک پروڈیوسر ہے، اس نے 2 گھنٹے کی فلم بنائی، ویڈیو ریکارڈنگ کی 2 گھنٹے کی،
کچھ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کچھ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، چل رہا ہے، جو بھی طریقہ ہوتا ہے فلم بنانے کا۔ اس نے فلم بنا کے نا چلا دی، اب دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں۔ اب جو دیکھنے والے ہیں نا وہ جب دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے جو باقی 2 گھنٹے سے پہلے کا وقت ہے وہ آگے آنے والا وقت ان کے لیے مستقبل ہے، ان کے لیے مستقبل ہے کہ ابھی یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، وہ دیکھ رہے ہیں، انہیں نہیں پتا آگے کیا ہوگا، وہ دیکھ رہے ہیں۔ جو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہوں گے ان کے لیے ہر آنے والا وقت مستقبل ہے، لیکن جو پروڈیوسر ہے جو بیٹھا ہوا ہے وہاں اس کے ساتھ نئے بندے کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے، اس کے لیے تو آخری لمحہ بھی ماضی ہے، اس کے لیے آخری لمحہ بھی ماضی ہے۔ تو ایک سمجھنے کے لیے چھوٹی سی مثال ہے، اس ویڈیو بنانے والے کا اس ویڈیو کے ساتھ جو تعلق ہے نا اللہ رب العزت کا اس کائنات کے ساتھ اس سے کروڑوں خربوں بے حساب بڑا تعلق ہے، اس کے کوئی شمار نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ اس پروڈیوسر کے لیے آخری والی بات بھی ماضی، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تو قیامت تک کے حالات ہیں، صرف صحابہ کے دور، تابعین کے دور، جمل صفین کربلا کی بات نہیں، قیامت تک کے حالات اللہ کے علم میں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا کے ہونے والے معاملات بھی ماضی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنے قطعی علم کے بعد جب صحابہ کو کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کے بعد کوئی بات رہ جاتی ہے؟ لاجیکلی بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ کوئی میں نے مشکل بات بیان کی ہے؟ تو بھائی صحابہ کرام کا مقام اور درجہ ہر ایک سے بلند اور بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں دونوں کا اجتہاد تھا، تو حضرت معاویہ کے اجتہاد میں جو ان سے غلطی ہوئی تو کیا اس کی سزا ان کو ملے گی؟ کیا ملے گی؟ تو کیا ملے گی؟ یہ پوچھا کسی پوچھنے والے نے۔ تو جواب دینے والے جو فقیہ تھے انہوں نے فرمایا کہ میرے تیرے جیسے بندے ان کے بارے میں آج باتیں کریں، کیا ان کے لیے سزا کم؟ کہ میں اور آپ کسی گنتی میں شمار ہمارا نہیں، ہم ان کے بارے میں آج تذکرے کریں کہ ان سے یہ ہوا اور یہ ہوا، کیا یہ ان کے لیے سزا کم ہے؟ کتنا خوبصورت جواب ہے۔ اگر انسان کے اندر عقل سلیم ہو تو اچھا جواب ہے سمجھنے کے لیے ماحول میں۔ ایک اور صاحب بزرگ تھے غالباً عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یا امام شافعی، بہرحال ان سے پوچھا گیا ایک سوال، 2 شخصیات کا مقابلہ کمپیریزن اس میں ہوا۔ انہوں نے پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ افضل ہیں یا حضرت عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ جو صحابی نہیں اور مشہور خلیفہ ہیں، دونوں میں سے کون افضل ہے؟ سوال پوچھنے والے نے کیا پوچھا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ زیادہ افضل ہیں یا عمر ابن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہیں؟ یہ سوال پوچھا۔ جواب دینے والوں نے خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر جب جہاد کیا تھا، جس گھوڑے پر وہ سوار تھے اس گھوڑے کے نتھنے میں جو مٹی گئی تھی، اللہ کے راستے کا غبار گیا تھا، وہ غبار بھی عمر بن عبد العزیز سے افضل ہے۔ وہ گھوڑا نہیں، غبار۔ حضرت معاویہ کی تو بات ہی نہیں ہوگی۔ ایک صحابی کا غیر صحابی سے کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے، کسی صورت نہیں بنتا۔ فرمایا کہ تم احد پہاڑ کے برابر صدقہ دو اور میرا سونا اور میرا صحابی ایک مٹھی پر دے دے تو یہ مٹھی اس کی زیادہ وزنی ہوگی۔ کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ ہماری سوچ سے بالا تر لوگ ہیں وہ، اللہ نے ان کو اتنا عظیم مقام عطا فرمایا ہے۔ یہ بنیادی باتیں جب ذہن میں ہوں گی نا تو پھر ہم تاریخی روایات کی وجہ سے کسی صحابی کے لیے کوئی بری رائے قائم نہیں کر سکتے، اور یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، غالباً ہم یہاں پہنچے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو خلیفہ بنایا گیا اور حضرت عثمان کو شہید کیا گیا، غالباً یہاں پہ ہم پہنچے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے آپ نے چند وفد آئے تھے، ایک مصر سے آیا تھا اور ایک اور جگہ سے آیا تھا، یمن سے یا کوفہ بصرہ وغیرہ سے۔ آپ نے ان کے مسائل حل کر دیے، وہ چلے گئے۔ انہیں یہ ہوا کہ یار یہ مسئلے ہمارے حل ہو گئے تو ہم نے تو کامیابی نہ ملی، تو انہوں نے ایک جعلی قاصد بنایا جو بار بار حضرت محمد بن ابو بکر کے قافلے کے پاس سے بار بار گزرا کہ پکڑو مجھے۔
اب وہ پکڑا گیا تو اس میں جعلی خط تھا جو حضرت عثمان کی طرف سے انہوں نے جھوٹا لکھا کہ ان کو شہید کر دو، قتل کر دو جب وہ وہاں مصر پہنچے۔ تو اس کے اوپر یہ بھی واپس آئے، دوسرے بھی واپس آئے۔ بھائی ان کے پاس یہ خبر پہنچی تھی، کمیونیکیشن کوئی نہیں تھی، تو دوسرے لوگ کیسے ایک فکس ٹائم پہ پہنچ گئے؟ یقیناً جنہوں نے سازش کی وہ مدینہ سے بیٹھ کے کی، اور جنہوں نے سازش کی انہوں نے ایک بندہ ادھر بھیجا، ایک اپنے ادھر بھیجا۔ حضرت علی نے بعد میں پوچھا کہ یہ کیا تھا؟ اب حضرت علی بہرحال خلیفہ بن گئے۔ بعض صحابہ کرام اپنے گھروں میں بند کر کے دروازے بیٹھ گئے کہ بھئی فتنے کا وقت ہے، گھروں میں بیٹھنا بہتر ہے، حدیث میں یہ ملتا ہے۔ بعض احرام باندھ کر مکہ چلے گئے۔ بہرحال عجیب سی کیفیت تھی، اور ان بدماشوں نے، سازشیوں نے مسجد نبوی اور اہم مقامات پر کنٹرول کیا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے۔ اس وقت پوری امت میں ان سے افضل کوئی بھی نہیں تھا، خلیفہ بن گئے، لوگوں نے بیعت کر لی۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ جو میرے ارد گرد لوگ ہیں یہ کوئی اچھے نہیں ہیں، ان کے اطوار، ان کے انداز، یہ تو بڑی تکلیف کی چیزیں تھیں۔ اب حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اس طرح کئی لوگوں نے اندر یہ ہوا کہ بھئی حضرت عثمان کا قصاص لیا جائے، جان کے بدلے جان۔ جیسے حضرت عثمان نے حضرت عمر کے بارے میں فیصلہ کیا تھا تو فوری فیصلہ کریں، یہ معاملہ ہوا۔ یہ تمام لوگ حضرت علی کی خلافت کی بیعت لے چکے ہیں، حضرت طلحہ بھی اور زبیر بھی، امی عائشہ بھی اور باقی سب۔ اب معاملہ کیا تھا کہ خلیفہ تو بغیر کسی اختلاف کے آپ ہیں، لیکن صحابی رسول، خلیفہ رسول جن کے لیے بیعت رضوان لی گئی، تو ان کی اگر ہم قصاص کا معاملہ حل نہیں کریں گے تو پھر حکومت کس کام کی؟ حضرت علی فرماتے تھے کہ قصاص لینے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن پرسکون ہو جاؤ، تسلی کے ساتھ، یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ حل ہو، میں کنٹرول کو سنبھال لوں۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے جب حضرت عثمان خلیفہ بنے تھے، جو ان کے پاس کنٹرول تھا، ابھی مسائل ہیں، تو جب چیزیں بہتر ہوں گی پھر میں لوں گا۔ ان کا تھا کہ نہیں، یہ اگر نہ کیا تو پھر کیا کیا؟ وہ فرماتے ہیں کہ جو میرے ارد گرد لوگ ہیں یہی تو قاتل ہیں، کیا ان کے ذریعے میں انہی سے انتقام لو؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ممکن نہیں۔ اختلاف ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ تشریف لے گئے، کوفہ کو دارالخلافہ بنایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو رائے دی کہ آپ یہ نہ کریں، ابا جان آپ مدینہ نہ چھوڑیں۔ بعد اور صحابہ کرام نے بھی فرمایا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ایک تو شہر کی حرمت کا معاملہ، حضرت عمر بھی یہاں شہید کیے گئے، حضرت عثمان بھی شہید کیے گئے، اور اس طرح کے معاملات بنے، مسجد نبوی شریف کے اوپر بھی یہ معاملات ہوئے، تو مجھے یہاں نہیں رہنا چاہیے، اور میں کوفہ جاؤں گا تو وہاں کے لوگ یقیناً حق کو سمجھیں گے، اور یہ جو لوگ میرے ارد گرد ہیں تو میں وہاں جا کے اچھے لوگ زیادہ ہوں گے تو میرا کنٹرول ٹھیک ہو جائے گا، اور پھر وہاں فوجی چھاونی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو وہاں تشریف لیں گے۔ اب جب کوفہ گئے ہیں تو حضرت عثمان کے قصاص کے بارے میں وقت گزر رہا ہے، مسلمانوں کے اندر ایک جذبات ہیں۔ حضرت نائلہ ان کی بیوی، حضرت عثمان کی جو اہلیہ تھیں، ان کی کٹی ہوئی انگلیاں اور اسی طرح کچھ چیزیں، حضرت عثمان کی قمیض یا کوئی چیز، بہرحال وہ باقاعدہ شام پہنچی حضرت معاویہ کے پاس، اور لوگوں کے اندر ایک غم، غصہ، ایک یہ تھا کہ کسی طرح حضرت عثمان کا قصاص لیا جائے۔ لوگوں سے یہ غم برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ داماد رسول، دوہرے داماد رسول، خلیفہ راشد، قصاص لیا جائے، تو یہ کیفیت بن گئی تھی۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے نکلے ہیں۔ کیوں؟ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں موجود ہیں، اور حضرت عثمان کا قصاص لینے میں ان کو مسائل پیش آ رہے ہیں، تو ہم جائیں گے ان کی مدد کرنے کے لیے، تاکہ ہم رحماء بینہم، آپس میں محبت ہے، قرآن یہ کہتا ہے، تاکہ اس مسئلے کو ہم حل کریں۔ یہ اس نیت سے یہاں سے نکلے۔ مکمل تاریخی روایات مستند پوری اسناد کے ساتھ موجود ہیں۔ اب کوئی سننا ماننا نہ چاہے، وہ تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والے بھی بڑے ہیں، اس کی تو پھر انتہا کوئی نہیں جو حق ماننا نہیں چاہتا۔ خیر، اب ہوا کیا، ادھر سے یہ نکلے، باغیوں نے حضرت علی کو جعلی خطوط بھجوائے، اور اس کے علاوہ مختلف باتیں کی کہ یہ تو آ رہے ہیں خلافت مانگنے، آپ کی خلافت نہیں قبول کرتے ہیں۔
ارے بھائی طلحہ اور زبیر دونوں خلیفہ بننے آ رہے ہیں تو ایک ساتھ کیوں آ رہے ہیں؟ الگ الگ آتے. چند دن پہلے آپ سے بیعت کیے تو وہ بیعت کیوں نہیں کی؟ جس وقت عمر نے 6 کی شورا بنائی تھی تو یہ کیوں وڈرا کر کے تھے میں نہیں بننا خلیفہ؟ تو اس وقت کہتے ہیں ہم بنیں گے. اس کو کیوں وڈرا کیا؟ ابھی آپ سے بیعت کیوں کی؟ اور دونوں ہی ایک مقام کے لیے آ رہے ہیں تو الگ الگ اکٹھے کیوں آ رہے ہیں؟ اور باتیں. خیر، اب ہوا کیا، جنگ جمل، جمل اونٹ کو کہتے ہیں. ہمیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار تھی، اس نسبت سے جنگ جمل جو ہے نا وہ کہلایا گیا. مستند روایات میں اور بعض کی روایات میں جنگ کے جمل کے بعد بھی ساری باتیں موجود ہیں کہ حضرت عائشہ جنگ کے لیے تو نکلی ہی نہیں. یہ تینوں حضرات جنگ کے لیے تو نکلے ہی نہیں تھے. یہ تو درمیان میں جو سازشی تھی ان لوگوں نے کام کیا. اچھا خیر، ادھر سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوجیں آ گئیں، ادھر سے حضرت عثمان یہ قصاص عثمان کے لیے حضرت عائشہ اور باقی لوگ جمع ہو گئے. تو مصالحت کا سلسلہ شروع ہوا. قرآن کے اندر کیا آیت بتائی تھی؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ جب دو مومنین کی جماعتیں آپس کے لیے قتال کے لیے تیار ہو جائیں تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. اب اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرنے کا وقت آیا ہے. نبی علیہ السلام کی زندگی میں پورا ہو نہیں سکتا تھا، اب یہ آیت کا حکم عملی طور پر پورا ہو رہا ہے. جیسے کہا نا چور کے ہاتھ کاٹ دو، تو وہ عملی طور پر کر کے دکھایا. تو اس آیت پہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں عمل نہیں ہو سکا تھا. اب وہ وقت آ رہا ہے، یہ جب مبارک یعنی کہ تکلیف دہ وقت تھا لیکن اس انداز سے ہی ہونا تھا. یہ جب موقع آیا ہے، اب کیا ہوا؟ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. قرآن کے حکم کے مطابق رات کو مصالحت کی بھرپور کوششیں ہوئیں. اور سب سے مشہور جو جن کی روایت ہے قعقاع بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آئے، انہوں نے طلحہ سے، زبیر سے، عائشہ سے بات چیت کی اور اس کے بعد یہ لوگ پرسکون ہو گئے. انہوں نے پوچھا تینوں نے کہ تم کیا کہتے ہو؟ قعقاع سے پوچھا. انہوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اس وقت پرسکون ہونے میں امت کا فائدہ ہے. اس وقت قصاص عثمان کے بارے میں انتظار کرنا، اس کو مؤخر کر دینا، یہ بہتر ہے کہ آپ سب اکٹھے رہیں اور مل کے بدلہ لیں. اور اگر ابھی جنگ کرتے ہیں تو وہ تو معاملہ آگے چلا جائے گا، آپس میں جو انتشار ہوگا امت خراب ہو جائے گی. اور قاصد آئے بعد میں، جس رات کو، جس صبح میں فجر کے قریب جنگ جمل کے شروع ہوئی ہے، اس رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب سے ملے ہیں. لمبی نشست ہوئی ہے جس کے اوپر اتفاق ہو گیا کہ کسی قسم کی کوئی اختلاف اور لڑائی نہیں. ہم تو آپ کی مدد کے لیے آئے تھے، اب ہم واپس جائیں گے، صلح ہوگی، کام ختم. کسی قسم کا کوئی اسلحہ اٹھانا، تلوار اٹھانے کا یہ سب طے ہو گیا. اور ان لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی خلافت پر بالکل مطمئن ہیں، ہم تو قصاص عثمان کے بارے میں جذبات رکھتے ہیں. وہ سب بات طے ہو گئی. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قعقاع بن عمر اور باقی جو قاصدین آتے گئے، حضرت علی اپنے کیمپ میں واپس چلے گئے اور جا کے اپنے وہاں اعلان کیا. تو جب ان خارجیوں کو پتہ لگا، سازشیوں کو، کہ یہ کیا ہوا، یہ تو گیم ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. اگر وہ تین اور یہ چاروں مل کر ایک ایجنڈے پہ جائیں گے تو قاتل تو ہم ہیں، نشانہ تو ہم بنیں گے، گردن تو ہماری اترے گی. تو ان لوگوں نے پھر راتوں رات میٹنگ کی، کہا کہ ہمیں یہ کام ہونے نہیں دینا، صلح نہیں ہونے دینی. کیا کیا؟ لوگوں کے گروہ بنائے، جو ان کے 200 500 1000 جتنے بھی لوگ تھے، اور اپنے ہی لوگوں کو کچھ کو کہا ادھر حملہ کرو یہاں سے، اور کچھ کا وہاں کھڑے ہو ادھر حملہ کرو. اندھیرے میں اچانک راتوں رات حملہ ہو گیا. جب حملہ ہوتا ہے تو پھر تو جو صلح کی ڈیل ہو رہی ہے تو اوپر ٹاپ مینجمنٹ میں ہو رہی ہے. اب نیچے والے دیکھا کہ بغاوت ہو گئی، شور مچا دیا، ایک تو حملہ بھی کیا، پھر دونوں طرف سے شور مچا دیا. ادھر والوں نے کہا علی نے حملہ کر دیا، ادھر والوں نے کہا عائشہ طلحہ نے حملہ کر دیا. وہ تو پھر آگ لگانے کے لیے موجود تھے. جذبات بھڑکائے اور کام شروع ہو گیا. لڑائی ہوئی اور وہ لڑائی پھر ختم بھی ہو گئی. اور لڑائی ختم ہونے کے بعد کیا ہوا؟ فاصلحوا بینہما. ایک دوسرے کے ہاں نمازیں ہوتی رہی. نماز کے وقت ویسے لڑے، نماز کے وقت میں ایک امام ہے، دونوں نمازیں ایک امام کے پیچھے پڑھیں، ادھر والے بھی ادھر والے. اور اس سے پہلے بھی جب صلح کے وقت تھے، آپس میں آنا جانا جیسے دوستی تھی. فاصلحوا بینہما، اللہ کا حکم کھول کے دکھا رہے تھے. اچھا لڑائی ہو گئی، ختم ہو گئی.
اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امی عائشہ کو انتہائی عزت کے ساتھ روانہ کیا، رخصت کیا، اور امی عائشہ نے کہا میرے اور علی کے درمیان جھگڑا وہی ہے جو کسی گھروں میں ہو جاتا ہے نا، دیور کا اور بھابھی کا وہ جو رشتہ ہوتا ہے، اس کے معنی۔ علی نے فرمایا کہ ہاں بس ایسے ہی ہے، کوئی بات نہیں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہداء کے پاس گئے، دونوں طرف کے جو قتل ہوئے شہداء میں سے دونوں کی نماز جنازہ پڑھی گئی، دونوں کا خیال کیا۔ حضرت طلحہ جو حضرت علی کے سامنے تھے، بظاہر مخالف تھے نا، بظاہر حضرت عائشہ کے ساتھ آئے تھے، ان کی جب انہوں نے میت دیکھی تو رو پڑے، اور بار بار جنگ جمل میں علی کہتے تھے کاش میں 20 سال پہلے مر چکا ہوتا، ایک جگہ سے 40 سال پہلے مر چکا ہوتا، دنیا سے چلا جاتا۔ اور حضرت طلحہ کے بارے میں غزوہ احد میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، آپ ذرا غور کریں، حضرت طلحہ ہیں اپنی عائشہ کی طرف، حضرت علی کے سامنے، بظاہر جو نقشہ بنا اس کو سامنے رکھتے ہیں۔ حضرت طلحہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے احد میں فرمایا تھا جو زمین پہ چلتے ہوئے کسی شہید کو دیکھنا چاہے تو طلحہ کو دیکھ لے۔ یہ رسول اللہ کی مبارک زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے۔ اچھا، دوسرے کون تھے؟ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک شخص تھا، وہ مرجان ابھی نام دین سے نکل رہا ہے، وہ ان کو شہید کر کے سر حضرت علی کے پاس لے آئے، کہنے لگا، اور وہ سوچ رہا تھا کہ حضرت علی تو میری بڑی تعریف کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملنا بھی پسند نہیں فرمایا، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو۔ اس نے خودکشی کر لی کہ میں تو آپ کے دشمن کو قتل کر کے لایا ہوا، آپ مجھے جہنم کو بھیجتے۔ اب وہ تو ان میں تھا نا، فتنے والوں میں، مسلمانوں کے حقیقی گروپ میں تو نہیں تھا، وہ تو چھپے ہوئے جو دشمن تھے ان میں تھا۔ اب جناب یہ معاملہ اس طرح سے معاملہ ختم ہوا۔ حضرت علی سے بعد میں پوچھا گیا جنگ جمل میں جو آپ کے مخالفین تھے کیا وہ مشرک تھے؟ کہا نہیں۔ کیا منافق تھے؟ کہ نہیں۔ پھر کیا تھے؟ کہا ہمارے بھائی تھے جنہوں نے اختلاف۔ حضرت طلحہ کے بیٹے عبداللہ سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ خیر خیریت ہے، اور پھر کہا کہ میرا دل یہ کرتا ہے، عبداللہ سے کہا کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم مومنین کے دلوں سے جو دلوں کی تنگیاں کجیاں دور کر کے جنت میں آمنے سامنے بٹھا دیں گے، بڑے مزے میں ہوں گے۔ تو علی نے فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ یہ آیت میرے اور تمہارے والد طلحہ کے بارے میں ہوگی، اور انشاءاللہ ہم جنت میں آمنے سامنے ہوں گے۔ تو وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے، کہنے لگے دیکھو کل لڑے تھے، آج کہتے ہیں جنت میں ساتھ ہوں گے۔ تو حضرت علی نے ناراض ہو کے ان کو کہا اٹھ جاؤ تم یہاں سے، اگر جنت میں اور طلحہ ساتھ ساتھ نہیں ہوں گے تو اور کون ہوگا؟ یہ تو جمل والے، صفین والے اور حضرت علی والے، طلحہ والے سارے جنت میں اسی طرح ہوں گے، اور آج اگر ان کے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کرتا ہے تو وہ جہنم کی آگ میں کوئلہ بن رہا ہوگا۔ اس کے بعد جنگ صفین ہوئی، وہ کیا تھا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں اگلے جمعے پہ کسی اور ٹاپک پہ کروں گا، اس کو میں سمیٹتا ہوں انشاءاللہ۔ اس میں تو اتنا خلاصہ کر رہا ہوں کہ یہ 3 جمعے میں پورا نہیں ہو رہا، اتنی تفصیلات ہیں اس میں۔ حضرت معاویہ حضرت عمر کے زمانے میں پورا 11-12 سال شام کے حکمران رہے، حضرت عثمان کے پورے 12 سال وہاں کے حکمران رہے، روم کے خلاف مستقل کامیابیاں۔ اب یہاں جب انہیں حالات پتہ لگے، حضرت عثمان کی اہلیہ نائلہ کی انگلیاں پہنچی اور اس طرح کی چیزیں پہنچی، تو ایک قوم کے اندر ایک وہ تھا۔ اچھا، حضرت معاویہ کی جہاں حکومت تھی نا شام میں، وہاں یہ خارجی لوگ زیادہ پنپ نہیں سکے۔ کوفہ میں اور بصرہ میں تو خوب پنپے، جو ایرانی حدود تھی، سابقہ ایرانی حدود تھی، یہاں نہیں، وہ وہاں ان کی ایک اسٹرانگ پوزیشن تھی، اور وہاں ویسے بھی روم کے لوگ زیادہ تھے، روم سے متعلق۔ انہوں نے محسوس کیا اور ایک خط لکھا کہ آپ کو قصاص عثمان میں میری کسی مدد کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں، کہ وہ دیکھ رہے کہ وہ ایک اسٹرانگ پوزیشن پہ ہے، وسائل ہر طریقے کے ان کے پاس ہیں، اور قصاص لینے کے بارے میں جذبات بھی ہیں۔ دشمنان اسلام سے تو قصاص بھی نہ لیا جائے تو پھر کیا ہوا؟ تو خط حضرت علی تک پہنچنے نہیں دیا گیا، انہوں نے دوبارہ لکھا، وہ نہ پہنچنے دیا، 3 دفعہ خط لکھے، پہنچنے نہیں دیے گئے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ بھئی لگتا ہے وہاں کچھ ایسے پرابلم ہے، وہ جہاندیدہ آدمی تھے، وہ بچے تو نہیں تھے، اتنی بڑی حکومت چلا رہے تھے۔ آج کے 5 ملک اس شام کے اندر آتے ہیں، اور آج کا شام تو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے۔ اصل شام میں تو آج کے 5 ملک ہیں، اردن ہے، لبنان ہے، اسرائیل ہے، خود شام ہے، اور
اس کے علاوہ ایک اور ہے. تو انہوں نے سوچا کہ میں پھر چلتا ہوں مدد کے لیے. اب جب ایک وقت کا حکمران ملنے آ رہا ہے تو پھر کوئی لشکر بھی تو ساتھ ہوگا نا. تو وہ تو قصاص عثمان میں حضرت علی کی مدد کے لیے آئے اور سازشی موجود تھے. انہوں نے پھر وہ معاملات کھڑے کر دیے. دو طرفہ جھوٹی افواہیں، جھوٹی باتیں اور پروپیگنڈا خوب. جیسے امی عائشہ پہ بہتان لگا تو پروپیگنڈا خوب ہوا. میڈیا کا کام پروپیگنڈا ہے. تو امی عائشہ کے خلاف پروپیگنڈا مدینہ میں خوب ہوا. تو حضرت اس عمر کے شہادت کے فوراً بعد یہ پروپیگنڈا جو لوگ تھے، میڈیا جو تھا اس زمانے کا، چلتا رہا. تو مختلف خبریں. اب ایک ناواقف آدمی ہے، ابھی مسلمان ہوئے، اس کو دین کی اتنی سمجھ نہیں، نبی علیہ السلام کو دیکھا نہیں، وہ قربانیاں دی نہیں. تو ان کے اندر بہت سارے جب غلط انفارمیشن ملی تو جذبات ابھرتے تھے. اب جناب بہرحال تو یہ وہ موقع آ گیا کہ جب جنگ ہوئی اور جنگ میں حضرت علی غمگین ہی رہے. اب کیا ہوا، ایک موقع پہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ شہید ہو رہے ہیں تو قرآن مجید نیزوں پہ اٹھائی. اب کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ جو کہ شکست کھا رہے تھے، اس لیے اگر شکست کھا رہے تھے یا نہیں کھا رہے تھے اس کی تحقیق تو ہے کوئی. اگر کھا بھی رہے تھے تو یہ وہ تلوار ہے جو روم کے خلاف لڑی تھی، آپس میں لڑی ہے تو اس کا ہٹ جانا بہتر ہے. ایک طرف ایران کی طرف، ایک طرف روم کی طرف، ان دونوں لشکروں کے رخ تھے، ابھی آپس میں ہو گئے تو ان کا آپس میں صلح ہونا بہتر ہے. اور قرآن کا حکم کیا ہے؟ فاصلحوا بینہما. قرآن کا یہ حکم ہے. اچھا، جس حضرت معاویہ ادھر آ رہے تھے صفین کے لیے، صفین کی طرف، صفین میدان کا نام ہے علاقے کا، راستے میں روم کے بادشاہ نے حضرت معاویہ کو خط لکھا، آپ کو اگر مدد چاہیے علی کے خلاف تو میں حاضر ہوں، بتائیں. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو خط میں جواب لکھا، او رومی کتے، اگر تو نے کوئی ایسی بات سوچی تو میں علی کی فوج میں پہلا سپاہی ہوں گا جو تیرے خلاف تلوار اٹھاؤں گا. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. جنگ صفین ہوئی اور پھر وہ ختم بھی ہو گئی اور معاملہ طے ہو گیا. اس کے بعد کوئی جنگ نہیں. جنگ صفین کے بعد یہ سازشی، یہ سارے کے سارے علی کے خلاف ہو گئے. انہیں اپنی حکومت چلانا مشکل تھی. اور حضرت علی کو شہید کرنے والے کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے کو 2-3 مہینے پہلے مکہ مکرمہ میں ایک میٹنگ ہوئی اور یہ سازشی جمع تھے اور انہوں نے 3 لوگوں کو شہید کرنے کے حوالے سے پلان کیا کہ ایک ہی وقت میں ہم 3 مسلمانوں پہ حملہ کریں گے. ایک شام جائے گا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کرے گا. ایک مصر جائے گا، عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ پہ حملہ کرے گا. اور ایک جو ہے وہ کوفہ جائے گا، حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ حملہ کرے گا. یہ ایک مجلس میں طے ہوا. وہاں سے ہفتوں کا یا مہینوں کا سفر تھا ان علاقوں کا. اور ان تینوں کے اوپر یہ تاریخ شاہد ہے، دشمنان اسلام نے حضرت معاویہ، عمر ابن عاص، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان تینوں کے اوپر ایک ہی وقت میں حملہ کیا، 3 الگ الگ ملکوں میں. حضرت علی شہید ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ زخمی ہوئے اور حضرت عمر ابن عاص اس دن بیمار سے گھر سے نہیں نکلے، ان کا خادم کوئی ساتھ تھا، ساتھی تھا، وہ شہید ہوا. تینوں پہ ایک ہی وقت میں جو فجر کے وقت حملہ ہوا. تو دشمن کی نظر میں حضرت عمر ابن عاص ہو یا معاویہ ہو یا علی ہو، تینوں ایک ہیں، تینوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں. اب حضرت علی کی شہادت کے بعد خلیفہ کون بنے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 6 مہینے خلافت رہی. 6 مہینے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مصالحت کی، صلح کی اور خلافت ان کے سپرد کر دی. کیوں سپرد کی؟ جناب مستند روایات موجود ہیں، اس میں صحیح ستہ کی روایات ہیں، حدیث کی مستند ترین کتابوں میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ لاڈلا، حضرت حسن کے بارے میں فرمایا، میرا یہ لاڈلا مسلمانوں کے، توجہ رکھیں، اسلام، مسلمان، ان کے ایمان کی گواہی کون دے رہا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرا یہ لاڈلا مسلمانوں کے 2 عظیم گروہوں میں صلح کروانے کا ذریعہ بنے گا. نبی کی یہ پیشین گوئی یہاں پوری ہوئی. اللہ کی آیت حکم کے اوپر عمل، فاصلحوا بینہما، وہ جمل اور صفین میں پورا ہوا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جو خلافت حضرت معاویہ کے سپرد کی، یہ حدیث کی پیشین گوئی پوری ہوئی.
کہ میرا یہ لاڈلا مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے اندر صلح کا ذریعہ بنے گا، صلح کا ذریعہ بنے گا۔ اب حضرت معاویہ کی جب حکومت آئی، یہ فتنے والے اپنی کوششیں کرتے رہے، لیکن مسلمانوں کے آپس کے اندرونی بڑے بڑے اختلافات جب ختم ہوئے تو پھر دوبارہ فتوحات کا ختم نہ ہونے والا ایک سلسلہ حضرت معاویہ کی ساری زندگی جاری رہا، جو حضرت علی کے دور خلافت میں رک گیا تھا۔ حضرت ابوبکر کے زمانے سے فتوحات کا جو سلسلہ شروع ہوا، مسلمان بڑھتے گئے، حضرت عمر اور بڑھتے گئے، قیصر و کسریٰ کی کمر توڑ کے رکھ دی، عثمان کے زمانے میں اور بڑھتے گئے، آذربائیجان تک پہنچ گئے۔ حضرت علی کے زمانے میں آپس کے معاملات کی وجہ سے وہ رک گیا سلسلہ۔ پھر حضرت معاویہ جب آئے، چیزیں کنٹرول ہوئیں، پھر دونوں طرف سلسلہ اور بڑھتا چلا گیا۔ تو بینیفیشری کون تھا ان لڑائیوں میں؟ کافر۔ اب حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد یزید کو بنا دیا گیا خلیفہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی خلافت قبول نہیں کی، اور کوفہ والوں نے خطوط لکھے، سینکڑوں یا ہزاروں، آئیے خطوط لکھ کے بلایا، وہ تھیلے بھرے ہوئے لے کے گئے کہ تم نے بلایا ہے تو میں آیا ہوں۔ تو کوفہ والوں نے حضرت عمر کے ساتھ بھی غداری کی، حضرت عثمان کے ساتھ بھی غداری کی، حضرت علی کے ساتھ بھی غداری کی۔ حضرت حسن نے کہا تھا یہ آپ کے ساتھ غداری کریں گے، اور جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کوفہ جا رہے ہیں تو صحابہ نے کہا کہ انہوں نے آپ کے والد کے ساتھ غداری کی ہے، سب کے ساتھ کی، آپ کے ساتھ بھی کریں گے۔ اللہ کا حکم تھا، ہونا تھا، تشریف لے گئے، اور ایک بڑا عظیم سانحہ کربلا کا پیش آیا تو کوفے والوں نے بلایا تھا۔ تو اب یہاں سے ایک بات اور سمجھ لیجئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سبق دیا کہ باطل کے خلاف ڈٹ جانا ہے، جھکنا نہیں ہے، چاہے جان چلی جائے، یہ انہوں نے ثابت کیا، یہ بھی امت کے لیے ایک سبق بنا۔ دوسرا، عین میدان کربلا میں بچے شہید ہو رہے تھے لیکن نماز نہیں قضا ہونے دی، اللہ کے سارے احکامات کو پورا کیا، اور ان کے سگے بھائی جن کے نام عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، ابوبکر بھی ہیں، 7 شہید ہوئے۔ کربلا میں شہید ہونے والے میں علی کے بیٹے صرف حضرت حسین اکیلے تو نہیں ہیں، دوسرے بھی ہیں جن کا نام ابوبکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے۔ اور آخری بات کر کے بات مکمل کر رہا ہوں، اس کو توجہ سے سن لیجیے گا، 2 دفعہ میں انشاءاللہ بات کروں گا۔ حضرت حسین، پہلے ایک سوال پوچھتا ہوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید سے اختلاف کیا تھا؟ یہی تھا نا کہ آپ اس کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتے تھے، یہی حضرت کے کچھ اور ہے، آپ اس کو خلافت کا اہل نہیں سمجھتے تھے، اس لیے آپ نے بیعت نہیں کی۔ اگر آپ اس کو یہ سمجھتے ہوتے کہ وہ خلافت کا اہل ہے تو آپ بیعت فرما لیتے، ایسے ہی کہ نہیں؟ چلے ایسے ہی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت حسین صدیق اکبر کی خلافت کو حق سمجھتے تھے، حضرت حسین حضرت عمر کی خلافت کو حق سمجھتے تھے، حضرت حسین حضرت عثمان کی، حضرت علی کی اور اپنے بڑے بھائی حضرت حسن کی خلافت کو صحیح سمجھتے تھے، تبھی تو بیعت کرتے چلے آئے۔ اب پہلا بندہ آیا تھا جس میں اختلاف تھا، تو کربلا کا یہ واقعہ جہاں قربانیوں کی اور بہت ساری باتیں ہمیں دے رہا ہے، یہ بھی بتا رہا ہے حسینیت کیا ہے۔ حسینیت خلافت راشدہ زندہ آباد ہے، خلافت راشدہ کو قبول کرنا، ان کو بیعت کرنا، ان کو بڑا بنانا، یہ حسینیت ہے۔ اب یہ بھی ایک رخ ہے، اور قرآن نے کہا رحماء بینہم، یہ سب آپس میں محبت کرنے والے تھے، سب جنتی، سب سے جنت کا وعدہ، سب سے اللہ راضی ہو گیا۔ تو ہم اپنے اعمال کی فکر کریں اور ہم اس کوشش کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور میں پچھلے جمعے کو جمعہ پڑھا کے گیا تھا ادھر کراچی، اور ابھی بس یہاں سے میں فارغ ہوں گا تو انشاءاللہ کشمیر جانا ہے، وہاں ایک کینال کی جگہ کسی نے دی ہے، پھر وہاں انشاءاللہ مدرسہ وغیرہ بنے گا وقت کے ساتھ ساتھ، تو اللہ نے چاہا پھر اگلے جمعے کو ملاقات ہوگی۔ www.darsequran.com